السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 19 اگست 2024 کو بنگلور کی سرزمین پر مولائی فرقے کے قاری احمد حسن اور نور المصباحی کی مخالفت میں مفتی محمد اختر حسین علیمی اور مفتی سجاد عالم مصباحی کے ساتھ مناظرہ بحث ہوا، جس میں قاری احمد حسن اور نور المصباحی کی خوب مخالفت ہوئی، جس کے خوب رسوائی ہوئی، جس کے آثار آپ سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حالات حاضرہ کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا ایک شعر یاد آتا ہے، جس میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں: سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اسی مناظرے کے تعلق سے مفتی حماد رضا مراد آبادی کا بیان آئیے ہم سب مل کر سنتے ہیں۔ اگر یہ بیان آپ کو اچھا لگے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریے، کمنٹ کریے اور سبسکرائب بھی کریے۔ اور اس شخص کو تو میں عالم مانتا ہی نہیں جو علم کی جگہ پر ڈپلومے لیے گھوم رہا ہوں۔ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ خالی ٹوپی قبے چبے سے کچھ نہیں ہو جاتا، پگڑی تو ابلیس بھی لمبی چوڑی لگاتا تھا، لیکن عزتیں رب نے جبریل کو عطا کی ہیں، باقی فرشتوں کو عطا کی ہیں۔ استاد تھا فرشتوں کا، نکال کر پھینک دیا گیا۔ جو شاگرد تھے آج بھی جنت میں ہے، گویا بتایا گیا رتبے مرتبے یہ استاد شاگردی سے نہیں بلکہ ادب سے ملیں گے۔ جو ادب والا ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو بے ادب ہوگا اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قرآن و حدیث کی باتیں کرنے والے منہ جھانک رہے تھے۔ میں ایک بات کہوں، سیدھی سی بات ہے، ہم گھنگرو باندھنے والوں سے اہل بیت کا ادب سیکھیں گے؟ مجھے بتاؤ، 10 دن کالی پٹی پہننے کے بعد شراب کے نشے میں علی علی کے نعرے لگانے والے یہ بتائیں گے علی کیا ہے؟ ہم ابو بکر سے پوچھیں گے علی کیا ہے؟ یہ عمر بتائیں گے حضور کے شہزادے کون ہیں؟ ہاں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم۔ حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر، عمر، یہ ان کی زندگی آپ دیکھیں۔ میں بات کو زیادہ طول نہیں دوں گا، بس اشارتاً سمجھا کے آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے یہ سارے وہی بیٹھے ہیں جس نے وہ سبق پڑھا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر قادری کے لیے۔ زور سے بولیں یا رسول اللہ، شکر رب۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، مبارک، میں نے نبی کو فرماتے سنا ہے کہ جنت کا ٹکٹ علی بانٹیں گے۔ پھر ان کا پیار دیکھو، وہ کہتے نہیں علی تمہیں بھی، ابو بکر تمہیں بھی تو مبارک ہو۔ کہا مجھے کس بات کی مبارک بات کہ بات پوری کیجئے۔ کہا کون سی بات؟ کہا نبی نے یہ فرمایا جنت کا ٹکٹ علی بانٹیں گے، مگر یہ بھی تو کہا تھا نا علی ٹکٹ اسی کو دینا ہے جس کے سینے میں میرے ابو بکر کا پیار ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق۔ بہت سنبھل کے میری بات سنیے گا، ایک ایک بات دماغ سے دور نہیں جانی چاہیے۔ جس کے سینے میں میرے ابو بکر کا پیار ہو، یہ آپس میں ان کی محبت ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش ہو رہی ہیں، لیکن آج نا انہی سے جلن ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں 1400 سال تک ایک بندہ ایسا لا کے دکھا دو جس کی خدمت ابو بکر صدیق کے برابر ہو، ایک بندہ ایسا لا کے دکھا دو جس کی قربانیاں نبی کے صدیق کے برابر ہو۔ آپ برابری کی بات کریں، ام المومنین عائشہ صدیقہ حضور کے قدموں میں بیٹھ کے کہتی محبوب ایک سوال ہے، فرماؤ۔ کون سا سوال؟ کہتی ہیں آقا جتنے آسمان پہ ستارے اتنی نیکیاں کسی کی ہیں؟ حضور نے دیکھا مسکرا کے کہہ دیا یہ جتنے ستارے اتنی میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سنیں میں ان کی بات نہیں کرتا جن کے پسینے سے بھی بدبو آتی ہے، جن گلیوں سے گزر جائیں وہ گلیاں بدبودار ہو جاتی ہیں۔
اور اس شخص کو تو میں عالم مانتا ہی نہیں جو علم کی جگہ پر ڈپلومے لیے گھوم رہا ہوں. کیا کہنے ہیں، واہ واہ. مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. خالی ٹوپی قبے چبے سے کچھ نہیں ہو جاتا. پگڑی تو ابلیس بھی لمبی چوڑی لگاتا تھا، لیکن عزتیں رب نے جبریل کو عطا کی ہیں، باقی فرشتوں کو عطا کی ہیں. استاد تھا فرشتوں کا، نکال کر پھینک دیا گیا. جو شاگرد تھے آج بھی جنت میں ہے. گویا بتایا گیا رتبے مرتبے یہ استاد شاگردی سے نہیں بلکہ ادب سے ملیں گے. جو ادب والا ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو بے ادب ہوگا اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے. نعرہ تکبیر. بکر صدیق کندھے پہ بٹھا لیتے اور رہ گئی حضرت عمر کی بات. کون عمر ہے؟ کسی ایک محلے کا چیئرمین نہیں ہے، ایک بستی کا بادشاہ نہیں ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر. بے شک. کتنی دنیا کا؟ آدھی. زور سے کتنی؟ آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر. اور ہیبت کا عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے سلاطین اس کے آگے گردنیں جھکا کے کھڑے رہتے ہیں. اللہ. اور انصاف کا عالم یہ ہے کہ شیر بکری ایک جگہ کھڑی رہتی ہے اور پانی پیتے ہیں. شیر میں ضرورت نہیں ہے بکری کو گھور کے دیکھ سکے. اور بکری کو یہ ہمت دے دی ہے عمر کے دور نے کہ وہ شیر سے ڈرنے کا نام نہیں لیتی. ان کے بارے میں بھونکتے ہو تمہارے باپ کا لگا کیا دین پہ؟ تم تو خالی نام لے کر کے روٹیاں کھا رہے ہو. قربانی تو حضور کے صحابہ نے دی. اتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا نام. آج نا اگر برا نہ مانی، اگر کوئی نیتا بیٹھا ہوتا، اگر وہ جیت جائے نا، چھوٹی والی کون سی ہوتی ہے وہ کرسی نا، بی ٹی سی. ہاں پردھانی تو اس سے بڑی ہے. اگر ممبریا بن جا تو کپڑوں سے باہر ہے، کالر یوں رہتا یوں، بھول جاتا ساری چیزیں. آدھی دنیا کا بادشاہ عمر. جانتے ہو عید کے دن ننگے پیر نماز پڑھانے کے، عیدگاہ کے لیے ننگے پیر نکلے، واپس نماز پڑھا کے آئے پیر دھل رہے ہیں. کسی نے کہا عمر جوتے تو پہن لیتے. کہا کیوں؟ کہا امیر المومنین ہو، کوئی دیکھے گا دوسرا تو کیا کہے گا. کہا اگر نہ پہنے تو کیا ہوا؟ کہا دیکھا نہ پیر میں مٹی لگ گئی. آنکھ میں آنسو بھر لائے، کہنے لگے شکر رب کا جس نے عمر کے پیر پہ مٹی لگائی ہے. عمر کے پیر پہ مٹی تو لگی ہے لیکن عمر کے دامن پہ کوئی عیب کا دھبا نہیں لگا ہے. یہ زندگیاں تھی ان لوگوں کی. یہ ہمارے سر کے تاج علماء بیٹھے، پوری زندگی حدیثیں پڑھاتے پڑھاتے گزر گئی. آپ تاریخ کا یہ باب بھی دیکھیں، کون عمر ہے؟ اللہ اکبر. آپ نے پوری زندگی خدا کی قسم سب سے کم بیت المال سے تنخواہ لی ہے. آج تو جو سر گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے غریب کا حصہ بھی کھا جاتے ہیں. غریب کا بے روزگار بھتہ بھی انہی کے حصے میں آتا ہے. کالونی بانٹتے تو پہلے طے کیا جاتا ہے 10% میرا ہے، 90 تیرا ہے، 50 میرا ہے، 50 تیرا ہے. ایسے بیچ کے کھانے والوں کو خدا کی قسم عمر کی زندگی پڑھنی چاہیے. پوری زندگی آپ نے سب سے کم بیت المال سے حصہ لیا ہے. سب سے کم تنخواہ لینے کے بعد آپ ایک جوڑے میں زندگی گزار رہے ہیں. خدا کی قسم لوگ کہتے تھے کیسے بدبخت لوگ ہیں. ابھی ایک کتے نے بھونک کے کہا تھا معاذ اللہ، حضرت عمر نے سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ زہرا کے شکم پہ لات ماری تھی جس کی وجہ سے آپ کی خوشی ضائع ہو گئی تھی. میں کہتا ہوں غیرت آنی چاہیے. خدا کی قسم جو ان کی اولاد کو پلکوں کا تاج بنا کے رکھتا ہو وہ ماں کی طرف پیر کیسے بڑھا سکتا ہے، ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہے. خدا کے واسطے زبانوں کو تالے لگاؤ. نبی کے صحابہ کے خلاف مت بھوکنا، ورنہ جنت تو کیا ہے، جنت کی مہک تک نہیں ملے گی. جنت صرف اسے ملے گی جو صحابہ والا بھی ہوگا، مصطفیٰ کی اولاد سے پیار کرنے والا بھی ہوگا. یہ یاد رکھیے گا. آگ لگائی جا رہی ہے اور دھیرے دھیرے گھسپیٹیاں آ رہے ہیں. ہماری مسجدوں سے خطبے لے جاتے ہیں. خطبے جیسے خطبہ علمی ہوا، ان خطبوں کو چرا کے دوسرے خطبے رکھ جا رہے ہیں اور ان خطبوں سے شیخین کا نام کاٹا جا رہا ہے. غیرت نہیں آتی ہے؟ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم حضور کے صحابہ پہ اعتراض، حضور کی ذات پہ اعتراض. کیوں؟ حضرت کا کوئی شاگرد کسی مسجد میں جائے اور اگر وہ چوری کر لے تو لوگ کیا کہیں گے؟ قاری صاحب کیسا آدمی بھیجا تھا، مسجد کی گولک لے کے بھاگ گیا. اور اگر ایسا بندہ آئے حضرت کے شاگردوں میں جو رات کو بیٹھے بیٹھائے مدینے کی حاضری کرا دے
تو آپ کہیں گے حضرت کتنا نیک بھیجا ہے. جب سجدے میں جاتے ہیں نا تو پھر خدا کی قسم بڑی برکتیں دکھائی دے دیتی ہیں. تو یہ کریڈٹ بھی انہی کی ذات کو جائے گا. اگر کوئی شاگرد غلطی کر دے تو ذمہ دار بھی استاد ہوتا ہے. مجھے بتاؤ اگر آپ کا شاگرد, لوگ نا ابھی جو مناظرہ چل رہا تھا اس میں سند دکھا رہے تھے, ہے نا, سند دکھا رہے تھے. قرآن و حدیث کی باتیں کرنے والے منہ جھانک رہے تھے. میں ایک بات کہوں, سیدھی سی بات ہے, میں توجہ ہے بھائی, دیکھ تھوڑا سا جس کو جہاں جگہ ملے کھڑے رہیے, بولیے گا نا, ڈسٹرب کریں گے تو میں بات نہیں کر پاؤں گا. میرے راہ طلب کو آسماں کے پار جانا ہے, یہ خیال رکھیے. مجھے بہت آگے تک کی سوچ رہی ہے, بھی میں آگے جاؤں گا مگر بیچ میں ڈسٹرب کریں گے, آپ لوگ آپس میں کھڑے ہونے کا جھگڑا کریں گے, مسئلہ ہی خراب ہو جائے گا. تو سندیں دکھا رہے تھے, ڈپلومہ دکھا رہے تھے, ہے نا. شرط لگی تھی, شرط یہ لگی تھی نا, مستند عالم مناظرہ کرے, مستند عالم. تو مسئلہ کیا تھا؟ حفظ کی سند لے کے بندہ بیٹھا ہے نا, اسے یہی پتہ نہیں عالم کسے کہتے ہیں, اور سند کس چیز کی مانگی جا رہی, کیا دکھا رہا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ہر کسی کو نا ناز ہوتا ہے, کسی کو اپنے پڑھے پہ ناز ہے, کسی کو پڑھائے پہ ناز ہے, کسی کو شاگرد پہ ناز ہے, کسی کو استاد پہ ناز ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرا چیلا ہے, کتنی اچھی بلڈنگ بنائی ہے, یہ جو محرابیں بنائی میرے شاگرد نے بنائی ہے, کہ یہ جو شامیانہ لگایا نا میرے شاگرد نے لگایا ہے, یہ جو انتظام کیا نا میرے شاگرد نے کیا ہے. جب تمہیں اپنے شاگرد پہ اتنا ناز ہے تو بتا مدینے والے کو اپنے شاگردوں پہ کتنا ناز ہوگا, ہے نا. لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ یہ میرا استاذ ہے, یہ میرا استاذ ہے, یہ میرا استاذ ہے. جب نام آتا ہے نا استاذوں کی لسٹ کا, جب بات کھلتی ہے تو کوئی کہتا میں اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں آتا ہوں, کوئی کہتا میں 3 واسطوں سے مفتی اعظم کے شاگردوں میں آتا ہوں, کوئی کہتا میں حافظ ملت کے شاگردوں میں ہوں. استاد پہ سب کو ناز ہوتا ہے, تو پھر بتاؤ تو صحیح حضور کے شاگردوں کو حضور پہ کتنا ناز ہوگا, کتنا ناز ہوگا. یہ لوگ بھونکتے ہیں حضور کے صحابہ کے خلاف. آپ تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے دیکھیے, صرف ہم ہی علی علی نہیں کر رہے ہیں, حضور کے صحابہ نے اہل بیت کا پیار دکھایا ہے, سکھایا بھی ہے. پنجتن کی کیا عظمت ہے, یہ حضور کے صحابہ نے سکھایا ہے. ذرا پڑھ کے تو دیکھیں تاریخ کا یہ باب. اللہ اکبر, میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے, کون عمر فاروق اعظم؟ یہ وہ عمر فاروق اعظم ہے جو منبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے یا ساری الجبل. تو مہینوں کی مسافت کی دوری پہ رہنے والے, مسافت کے فاصلے اور ان کی دوریوں پہ رہنے کے باوجود بھی آواز کانوں تک چلی جاتی ہے. تو چیختا ہے تیرا بیٹا نہیں سنتا ہے, تو بولتا ہے تیری اولاد نہیں سنتی ہے. عمر منبر سے بولتا ہے, لشکر کے کان تک آواز جا رہی ہے, تجھے کیا پتا عمر کون ہے, کیسا سوارا ہے میرے نبی نے عمر کو, کیسا بنایا تھا